ابھی دیکھیے کہ اس کا شکست قیمتیں، سن اے غارت گرے جن سے وفا، سن، کیا بات ہے، سن اے غارت گرے جن سے وفا، جن سے سن، وفا سن، شکست قیمت دل کی صدا. کیا ہاں اچھا، ہر ایک کا شعر ہاں ٹھیک ہے، شکست، جی جی، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا، پوچھنا کیا اس کے ذریعے سے، شکست قیمت دل کی صدا. اب یہ جو شکست قیمت ہے، کیا بات ہے نا، کیا بات، اب یہ شکست قیمت کی جو اصطلاح ہے، یہ بازار میں مندی کا بھاؤ جو جی 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 ہے نا، جس کو کہتے ہیں، کیا بات ہے، اس کی طرف ہمارے زمانے جی جی میں ایسے ہے جس نا، کو کیا لکھا کہ بازار میں لیے میں در اشک و بہم، بازار کو لیے میں در اشک و بکف، اتنا پھرا کہ قیمت اول بھی گھٹ گئی. کیا بات ہے، دیکھیے کیسی کیسی اصطلاحوں میں بات کر رہے ہیں لوگ. قیمت اول بھی گھٹ گئی، جو پہلے پیسے لگائے ہوئے تھے وہ بھی جاتے رہے، وہ بھی جاتے رہے. اب دیکھیے کیسے عام لفظوں سے اصطلاحیں بناتے ہیں، ہاں، جس کو ہم مطلب اصطلاحوں میں سے اب معاشیات کی اصطلاحیں نکالی جا سکتی ہیں ان شعروں سے. در اشک و بکف اتنا پھرا، بازار میں لیے میں در اشک و بکف، اتنا پھرا کہ قیمت اول بھی گھٹ گئی. کیا بات جی. اور یہ کہ شکست قیمت دل کی سن اے غارت گرے جن سے وفا، سن شکست قیمت دل کی صدا. کیا اب یہ شکست قیمت کا تصور ہے. اب یہ جو ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں نے ہم ان کو دیکھیے بڑی بڑی زیادتی ہو گئی. ہمارے بعض ان پڑھ نقاد جی جی معذرت کے ساتھ یہ بالکل صحیح کہا، یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ جو اضافتیں ہیں یہ اس سے یہ اضافی ہیں، اضافی ہیں. ارے بھائی، نہ بال جبریل سے اضافت نکال سکتے ہیں، نہ بانگ درا سے اضافت نکال سکتے ہیں، نہ زبور اعظم سے اضافت نکال سکتے ہیں، نہ ضرب کلیم سے اضافت نکال سکتے ہیں، نہ ارمغان حجاز سے اضافت نکال سکتے ہیں، نہ آواز دوست سے اضافت نکال سکتے ہیں، نہ سر وادی سینا سے، نہ آب گم سے، نہ نقش فریادی سے، نہ دست صبا سے. اضافتیں آپ کی زبان کو یہ حسن ہے کا حسن ہے، اور کفایت جو ہے. جی ہاں، اس کے بہت لمبی بات اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ جو فیشن میں کوئی جملہ کہیں سے لے لیا اور اس کو تمام شاعری پہ منتب. ارے بھائی، کسی جگہ اضافتیں نہ، یعنی اچھے سے اچھا صاحب ہنر جو ہے وہ بہت ہی خراب شعر کہہ دیتا کہ اب یہ صاف شعر ہے. 1 2 3 4 5 نہیں، سب خطائیں میری معاف کرو. اچھا اچھا، سب خطائیں میری معاف کرو، اس کو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، سب سہل ہے. یہ شعر ہے. اور یہ کس کا شعر ہے؟ جانشین داغ حضرت نوح ناروی. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 نہیں، سب خطائیں میری معاف کرو. نوح آرے سے چلا اور نعرے سے چلا اور آرے پہنچا، اور آرے سے چلا اور نوح نعرے پہنچا. کیا بات ہے، کیا آنا جانا ہے، کس قدر آنا جانا لگا ہوا ہے. شاعری جو ہے وہ سلام کر کے وہ کہیں درمیان میں رخصت ہو گئی. تو مطلب میرے کہنے کا مقصد، لیکن آپ جو بات فرما رہے تھے وہ کیسے اس سے جڑتی ہے کہ جو اضافت ہے یہ بیکار لفظ کا رستہ بھی بند کرتی ہے. ہاں ہاں، کہ جب آپ درمیان والے لفظ جو شعر میں زائد آپ کو لگتے ہیں، اگر آپ اضافت سلیقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہ کفایت کا وہ ہنر بھی پیدا کرتی ہے. دیکھیے بوجھل ہو جائے نا جی جی تو ظاہر ہے کہ عیب ہے. نہیں، بوجھل اس وقت ہوگی جب شاعر سے بوجھل ہو جائے گی. شاعر ایسی بنانے کی کوشش کرے گا جس کا بار وہ اٹھا نہیں سکتا. ورنہ تو آپ دیکھیں نا 4 4 5 5 لفظوں کی جو آپ کو سنایا کرتے ہیں اکثر کہ تہے خاک کرم کے دانا جو بھی شریک رسے حیات ہے، تو تہے خاک کرم کے دانا جو بھی. اچھا، یہ وہی شاعر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں، کون دیکھتا ہے. تو اس کو پتہ ہے نا کہاں پہ کیا کرنا ہے، اور اس کو دونوں کام آتے ہیں. ان کو
موسیقی کا بھی پتہ ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مجید امجد کی موسیقی کی استعداد کتنی تھی. ایسے میں نے ان کے بعض دوستوں سے سنا ہے کہ وہ کلاسیکی موسیقی کے کس قدر. میرا خیال ہے کچھ لکھا بھی انہوں نے. جی ہاں, مجھے یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے لکھا ہوا بھی ہے اس پر, کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کہ وہ بہت واقف تھے. انہوں نے خود بھی کچھ لکھا ہوا ہے. جی مجھے ایسا لگتا ہے. جی ہاں. اور میں دیکھیے, میں تو یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن میں اس کا اعتراف کر لوں کہ میں تو زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, مگر میں جو شعر سے جو چیزیں اخذ کرتا ہوں نا کہ بھائی یہ ان کا نظریہ شعر ان کا شعر میں بیان ہوا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں شعر کہتے ہیں بھوسا. ایسے ہی مطلب تھیوریزیشن اتنی بڑی کر دی. ہاں, اور جب کہا تو شعر کہا تو اس میں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہو رہی, عقل تک برآمد نہیں ہو رہی. یہ کہ بھائی اس قدر آپ نے دانائی کی اور کی باتیں کی, اور لیکن جب بنانے لگے ہیں, جب آپ شعر آپ کرنے آئے تو آپ نے سب تھوپ کے رکھ دیا اور شعر نہیں برآمد ہوا.